اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ کانسیپٹ کہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، یہ کانسیپٹ کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور تم تقدیر کو اپنی دعا سے تبدیل کرا سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی نے تقدیر لکھ بھی دی ہے تمہارے لیے کہ پاکستان کی راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، تو تم اللہ سے دعا کر کے اس تقدیر کو تبدیل کیوں نہیں کروا لیتے؟ اقبال جب کہتے ہیں کہ شکوہ تقدیر ہے یزداں کیوں، تم اللہ سے شکایت کیوں کرتے ہو کہ تقدیر خراب ہے، تو خود تقدیر ہے یزداں کیوں نہیں؟ تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں ہو؟ سو اقبال آپ کو فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل ورلڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو خود ہی آپ کی ہے. اس کی جو اسٹرینتھ ہے، جو پاور ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسی خودی کی ریالٹی یہ بتاتے ہیں کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب یہ خودی اپنی مسٹیکل ڈائمنشنز میں ہوتی ہے تو اس کی ایک ڈیوائن ڈائمنشنز ہے. خودی کی جلوتوں میں مصطفی، یہ خودی جب ظاہر ہوتی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آراستہ ہوتی ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، زمین سے شروع کرتے ہیں اللہ کے تخت تک جاتے ہیں، عرش تک جاتے ہیں. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. تو جسٹ امیجن کہ اگر یہ تمہاری اپنی جو خودی، ہر انسان، ہر بچے میں جو خودی کی طاقت موجود ہے، اگر تم اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے قابل بن جاؤ، تم اس خودی کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاؤ، تو پھر پوری دنیا تمہارے آگے اس طرح ہوگی کہ جو تم چاہو گے کرتے پھرو گے. The word impossible will not exist for you. Yes, اقبال چاہتے ہیں کہ تمہیں فزیکل سے میٹا فزیکل ڈائمنشن پہ لے کے جائے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ہمیں خودی کا کانسیپٹ دیا، آپ نے ہمیں ہمارا جو اپنا خلافت راشدہ کا جو سسٹم ہے ہمیں آپ نے وہ بتایا، ہمارا جو اپنا اسلامک سسٹم ہے وہ ہمیں سب آپ نے بتا دیا. لیکن جو ہمارا پریزنٹ جو سسٹم چل رہا ہے، جو ایک گندا سسٹم ہے جس کو ہم نے ابھی تک اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہمیں کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے؟ بیٹا اور بیٹا جب اقبال نے یہ بات مغربی تہذیب کے بارے میں کہی کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی اور جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو یہ بات ہمارے اس کفر کے نظام کے بارے میں بھی صادق آتی ہے جو پاکستان میں مسلط ہے اس وقت. یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہے. قائد اعظم کی یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے جس شدت کے ساتھ اس پاکستان میں ایک نافذ کیپٹلزم کو، سود اور ربا کے نظام کو اور فیوڈلزم کو، خاص طور پہ یہ جو فیوڈل لارڈز ہیں کہ جن کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں اور زمینیں دی تھیں کہ جس کے تحت یہ اس ہندوستان پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے، اس پورے نظام کے خلاف اتنا شدید حملہ قائد اعظم نے کیا تھا. اور قائد اعظم کی وہ ساری تقریریں یہ لوگ غائب کر جاتے ہیں کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، سسٹم ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے. سو دس از آور ریسپانسبلٹی ناؤ. کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نالج بیس، نالج، علم کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا. یو ہیو ٹو اسپریڈ دا جنرل نالج. اور کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ون اے وار یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ فرسٹ. پہلے دلیل سے جیتنا ہوتا ہے، اس کے بعد میدان جنگ میں جیتتے ہو آپ. سو وی ہیو ٹو، یوتھ آف پاکستان وچ از یو، آپ کو اپنی تقدیر اب اپنے ہاتھ میں لینی ہے. اب آپ نے شکوہ تقدیر یزداں نہیں کرنا، اپنے اللہ سے شکایت نہیں کرنی کہ ہمیں اس حال میں کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ آپ خود اب تقدیر یزداں ہیں. آپ کی تدبیر تقدیر بنے گی. یور پلاننگ ول بیکم یور ڈیسٹنی. آپ نے اس چیز کو اپنے اس بات کا یقین کر لینا ہے، یقین محکم بھی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ہیو دس فرم فیتھ. عمل پہم بھی کرنا ہے. یو ہیو ٹو یونائٹ اینڈ محبت فاتح عالم. محبت سے جیتنا ہے، تلواروں اور بم دھماکوں سے نہیں جیتنا. اپنی قوم میں ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی. ہم نے جنگ ہندوستان سے کرنی ہے اور یہودیوں سے کرنی ہے، ہندو زائنسٹ سے کرنی ہے، ویسٹرن زائنسٹ سے کرنی ہے. اپنی قوم میں صرف پیار پھیلانا ہے ہم نے. یہ انسٹاپبل ریولوشن ہے اللہ کے فضل سے. اسپریڈ دس میسج آل اوور. بی اقبال، بی دا شاہین آف اقبال. اور جس طرح یہ پیغام آپ بچوں تک جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں مسلح افواج میں بھی جا رہا ہے، بیوروکریسی میں بھی جا رہا ہے، عام پولیس اور پیراملٹریز میں بھی جا رہا ہے، میڈیا میں بھی جا رہا ہے. پاکستان کے دانشور بھی اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور اللہ کے فضل سے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اب یہ بات ایک فرد کی نہیں رہ گئی. ہم نے کبھی بھی کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. ہم ہمیشہ آپ کو اس جھنڈے کی طرف اور گنبد خضرا کی طرف بلاتے ہیں. پیپل کین فال، وی کین میک مسٹیکس، وی کین بی کلڈ، بٹ یہ شہادتیں، یہ قربانیاں وی ایکسپٹ، وی ایکسپیکٹ اینڈ وی نو یہ اس راستے میں آئیں گی. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، even if we win, even when we'll fight to win, but even if we lose, it will be an honorable loss. We will live with dignity and we'll die with honor. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.
We close this program now, but not this revolution, but not this mission, but not this message. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو جو مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کی سنت میں یہ بات ہم آپ کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ سے، جو تم میں یہاں موجود ہیں یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ پیغام کو اس تک پہنچا دیجئے جو یہاں موجود نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.